السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ سکھاتے تھے تمام امور میں، جس طرح کے قرآن مجید کی صورتیں یاد کرواتے تھے، سکھاتے تھے۔ بھائیو، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو استخارہ ہے یہ جس بندے کو ضرورت ہے اس نے خود کرنا ہے۔ پوری کتب حدیث میں اور کتاب و سنت میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ کسی کا کرائے کے اوپر استخارہ کرنا یا کسی کے لیے استخارہ کرنا۔ جس کو مسئلہ ہے، جس کو پریشانی ہے، جو کسی پرابلم کا شکار ہے، وہ خود استخارہ کرے گا۔ دوسرا بندہ اس کا استخارہ کرنا، یہ ایسا جو ہے وہ ثابت نہیں۔ اور استخارہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے بھلائی کا سوال کرنا، خیر کا سوال کرنا، آنے والے حالات میں اللہ کے لیے بہتری اور خیر کا سوال کرنا، یہ معنی ہے استخارے کا۔ یہ اس وقت بندے کو معاملات پیش آتے ہیں کہ جب اس نے دو کاموں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، بظاہر دونوں جائز نظر آتے ہیں لیکن کرنا تو ایک ہی ہے۔ اب اسے نہیں معلوم کہ میرے لیے مستقبل میں اور دنیا آخرت کے لحاظ سے بہتر کون سا عمل ہے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، خیر مانگتا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے میرے حق میں وہ تو کر۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے فرضوں کے علاوہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو طویل ایک دعا حدیث میں ملتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ ایک لمبی دعا ہے جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، جو کام میں اب کر رہا ہوں یا کرنے کا میرا ارادہ ہے، اگر یہ میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہتر ہے، تو یا اللہ میرے لیے اس کے راستے آسان کر دے، اس کی راہیں کھول دے۔ اور اگر یا اللہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو یا اللہ مجھے اس کام سے دور رکھنا اور اس کام کو مجھ سے دور رکھنا، یعنی اس کے اندر رکاوٹ آ جائے، میں کر ہی نہ پاؤں۔ بھائی، ترجمے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ 2 کاموں میں سے ایک جو ہے آسانیاں کدھر پیدا ہو رہی ہیں اور رکاوٹیں کدھر آ رہی ہیں۔ اگر کام میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، سمجھو یہ بہتر نہیں، چلو رکاوٹ آ گئی ہے، نہیں ہو سکا، چلو اللہ کو ایسے منظور تھا، جو ہوتا ہے بہتر ہو۔ اگر وہاں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کام بڑا آسان ہو گئے ہیں، معاملات بڑے سہل ہو گئے ہیں، تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہوتا ہے ایسا۔ مثال کے طور پر کسی ایک جگہ نکاح کا پیغام آیا ہے، ظاہر ہے وہاں ہاں ہے یا نہ ہے، ہاں بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انجام کا کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ یہاں بھلائی طلب کرنی، یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یہاں استخارہ کرنا ہے کہ اللہ جو بہتر ہے اس کا راستہ آسان کر۔ ہاں ہے تو ہاں ہو جائے، اس کے راستے آسان ہو جائے، نہ ہے تو نہ کا راستہ آسان ہو جائے۔ پھر وہ محسوس کرے کدھر میرا دل زیادہ مطمئن ہے، کدھر راستے آسان ہو رہے ہیں، کام میں
باقی انجام اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے تو دعا کی ہے، اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ استخارہ کے بارے میں یہ مشہور کرنا کہ اس کے بعد بندہ سو جائے، سونا استخارہ کا حصہ نہیں ہے، سونا استخارہ کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو خواب ہے اس کی ایک شرعی حیثیت ہے، وہ تو ویسے مستقل ہے، اس کا استخارے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، خواب میں اس کو کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے کہ اس کا وہ کام اس طریقے سے بہتر ہے جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اللہ نے اس کو خواب کے اندر ممکن اشارہ کر دیا، لیکن یہ چیز خواب کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز استخارے کا حصہ نہیں ہے۔ استخارے کا بعد سونا یہ استخارے کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے استخارہ اللہ رب العالمین سے بھلائی طلب کرنے کی، خیر مانگنے کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ میرے لیے آسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق، اللہ سے اس کے راہوں کو آسان کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کے راستوں کو سہل بنانا، اور یا اللہ اگر وہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ پھر رکاوٹیں ڈال دے، ہو ہی نہ سکے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو استخارے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور باقی باتیں جو لوگوں نے مشہور کی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما علینا